پاکستان کا بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پر تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی جانب سے لاحق خطرات سے متعلق چوکس ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی قسم کے اسٹرکچر مذاکرات سے واقف نہیں. افغانستان سے ملنے والی دھمکیاں نہایت مایوس کن ہیں. افغانستان سے ابھرنے والے خطرات سے واقف ہیں. ہماری فورسز عوام کے تحفظ کے لیے تیار ہیں. افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو میسر آزادی کا خاتمہ چاہتے ہیں. افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے روکے. امیر قطر کی جانب سے افغانستان کے معاملے پر کسی کردار کا خیر مقدم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز کے گھر مانسہرہ آمد. ورثاء سے ملاقات میں تعزیت کا اظہار کیا. شہید کی قبر پر حاضری دی. کہا لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز وطن عزیز کی خاطر شہید ہوئے. انہوں نے ہمت اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی. مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. وزیر اعظم نے مانسہرہ میں شہید کے نام سے اسکول کے قیام کا بھی اعلان کیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے پارٹی اور فیملی کو پیغامات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے اہل خانہ نے علیمہ خانم کو بانی کا کوئی پیغام نہیں دیا. علیمہ خانم کا دعویٰ درست نہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے کہا بانی کے لیے آواز اٹھاؤ. پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین سے کہنا ہے بانی نے کہا اڈیالہ آنے کے بجائے عدالتوں میں جائیں. بانی نے پیغام دیا فیملی کے بجائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے ملاقات کرائیں. علیمہ خانم نے پارٹی وکلا کو ڈاکٹر سے ملاقات کی پٹیشن سے منع کیا. بانی کا پیغام پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوا تو بیرسٹر گوہر علی ظفر نے لطیف کھوسہ کو پٹیشن کا کہا. پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کا کہنا ہے علیمہ خانم چاہتی ہیں بشرا بی بی کی بھی فیملی سے ملاقاتیں بند ہو جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں 11 مارچ کو سنی جائیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات دور کر دیے. اپیلوں کو نمبر لگا کر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. غریب ملزمان کا چالان پیش کر دیا گیا. اہم ملزمان گھوم پھر رہے ہیں. اشتہاری ملزمان کل بھی ہائی کورٹ میں تھے. کبھی وہ سپریم کورٹ ہوتے ہیں. ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا پولیس اور انتظامیہ سوئی پڑی ہے؟ 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کی مطلوب قیادت کی عدم گرفتاری پر جج طاہر عباس سپرا کا اظہار برہمی. عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں ایس ایچ او کو 11 مارچ کو طلب کر لیا. خیبر پختونخوا حکومت بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی فورس بنائے گی لیکن دہشت گردوں کے خلاف زبان نہیں کھولے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا روز پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں, زندہ جلایا جا رہا ہے, مگر ان کی ترجیح اول اور آخر بانی پی ٹی آئی ہے. ان کے نزدیک وطن کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں. کیسی سیاسی جماعت ہے, اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے کسی کو معلوم نہیں. پی ٹی آئی کے سارے گروپوں میں ہزاروں اختلاف ہیں مگر ایک ایشو پر مکمل اتفاق ہے, بانی پی ٹی آئی اندر رہے. پنجاب حکومت کا وزراء اور بیوروکریٹس کے لیے 1 ارب 14 کروڑ مالیت کی 108 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. ٹرانسپورٹ ونگ نے کابینہ کو سفارشات بھیج دیں. صوبائی کابینہ کے لیے 30 کروڑ روپے سے 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز. مریم اورنگزیب اور عظما بخاری کے لیے 4 کروڑ روپے سے 2 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں فتنہ پارٹی کی سوشل میڈیا بریگیڈ اور نام نہاد یوٹیوبر بھگوڑے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف گھٹیا سوشل میڈیا مہم چلا رہے ہیں. ان پر کوئی ایکشن ہو تو وہ سیاسی انتقام بنا دیا جاتا ہے. جہاز کی آڑ میں 150 ویلاگ کیے گئے. مریم نواز کو اس گھٹیا مہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کا اجلاس، سیکرٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام زرار ہاشم نے فائر وال ہٹانے کی تردید کر دی، بتایا پی ٹی اے کا ویب مینجمنٹ سسٹم مکمل طور پر فعال ہے، فائر وال یا ویب مینجمنٹ سسٹم کسی قسم کے ڈیلے کا شکار نہیں بنتا۔ رکن کمیٹی صادق میمن نے پوچھا کیا 5G اسپیکٹرم کی نیلامی سے پہلے فائر وال کی بندش کی گئی؟ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا فائر وال نہیں ہے، پی ٹی اے کا ویب مینجمنٹ سسٹم ہے جو 2006 سے چل رہا ہے۔ حکومتی حکم پر ایکس کو ویب مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہی بند کیا۔ حکومت اور عدالتی حکم پر اب تک 7 بار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کیا گیا۔ ڈیجیٹل سرحدوں کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ غیر معمولی وزارت اجلاس آج سے ہفتے تک جدہ میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اجلاس میں اسرائیلی قابض حکام کے غیر قانونی فیصلوں پر غور کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار مقبوضہ مغربی کنارے کو نام نہاد ریاستی اراضی میں تبدیل کرنے کے اسرائیلی اقدامات پر موقف پیش کریں گے۔ اسحاق ڈار OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور۔ ایران نے عمان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عمانی اور امریکی وفد کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کے رہبر اعلیٰ نے ایٹمی ہتھیار بنانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ایران ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں ہے، نہیں چاہتے جنگ ہو یا حالات خراب ہوں۔ امریکہ سے مذاکرات میں اچھے نتائج کی توقع ہے۔ Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. The President wants to address that problem diplomatically, but of course the President has other options as well. امریکہ کی فوجی کارروائی سے متعلق دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے ایران کو متنبہ کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا ترجیح ہے، تاہم دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے جو بیلسٹک میزائل پروگرام پر مسلسل مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ نارتھ ناظم آباد کراچی میں بہن کے گھر آئے بھائی کو سیکیورٹی گارڈز نے تل کلامی کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول ولید خان کو 3 گولیاں لگیں۔ پولیس نے ملزم وکیل احمد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، نیو کراچی میں شو روم پر فائرنگ، کلاشنکوف سے گولیاں برسائیں۔ پولیس حکام نے بتایا لیاری گینگ وار کے وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھیا واڑی نے شو روم مالکان سے 10 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا۔ تحقیقات شروع کر دی، ملزمان کو جلد گرفتار کریں گے۔ کوئٹہ کے علاقے فیض آباد کے قریب 7 سال کا بچہ نالے میں گر گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق جوہر بہت گہرا اور گندا ہے۔ رات کی تاریکی کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کشتی کی مدد سے بچے کی تلاش جاری ہے۔ گلیات کے علاقے ایوبیا کے جنگل میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آتش زدگی کے باعث بڑی تعداد میں قیمتی درخت جل گئے۔ دشوار گزار راستوں اور اندھیرے کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گاڑیوں کا راستہ نہ ہونے سے اہلکار پیدل موقع پر پہنچے۔ برطانوی وزیر اعظم کا مانچسٹر میں مسجد پر حملے کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ فوری اور مؤثر ایکشن پر پولیس اور ایمرجنسی سروسز کا شکریہ ادا کیا۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا رمضان امن اور خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ رمضان کے دوران مسجد میں پیش آنے والا واقعہ تشویشناک ہے۔ مساجد کی اضافی سیکیورٹی کے لیے 40 ملین پاؤنڈ فراہم کیے ہیں۔ یقینی بنائیں گے کہ تمام مذاہب کے لوگ بلا خوف زندگی گزار سکیں۔ غزہ کا انتظام فلسطینیوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں
متحدہ عرب امارات کے مستقل مندوب نے کہا پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے. غزہ کی حکمرانی اور انتظام فلسطینیوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے. مسئلے کا حل 2 ریاستی فارمولے کے تحت نکالا جانا ضروری ہے. شہزادہ ہیری اور اہلیہ میگھن کا اردن کا دورہ. غزہ سے آئے زخمی مریضوں کی عیادت کی. فلسطینی بچوں کے ساتھ گھل مل گئے. فلسطین سے آئے ڈاکٹرز نے غزہ کی صورتحال سے آگاہ کیا. WHO کو سربراہ ٹیڈروس بھی موجود تھے. امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک اور عدالتی فیصلہ. غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے خلاف عدالتی حکم جاری. وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو تیسرے ملک میں ڈیپورٹیشن کو روک دیا. محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی پالیسی مسترد کر دی. کہا بغیر پیشگی اطلاع کسی تیسرے ملک بھیجنا غیر قانونی ہے. بغیر سماعت بے دخلی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بل گیٹس نے جیفری ایپسٹن سے تعلق پر گیٹس فاؤنڈیشن کے عملے سے معذرت کر لی. کہا کبھی متاثرہ خواتین سے نہیں ملا نہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں شریک رہا. جیفری ایپسٹن کے ساتھ وقت گزارنا انتہائی نادانی تھی. سابق امریکی وزیر خزانہ لیری سمرز ایپسٹن سے تعلق پر ہارورڈ یونیورسٹی میں عہدے سے مستعفی. کولمبیا کے نوبل انعام یافتہ نیورو سائنسدان رچرڈ ایکسل نے بھی کولمبیا یونیورسٹی میں عہدے سے استعفیٰ دے دیا. آپ کی ٹیم اچھا کرے نہ کرے، آپ کے پلیئرز اچھا کریں یا نہ کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی فیملی کو آپ ٹارگیٹ کرو. وہ جاہل لوگ ہیں جو فیملیز پہ بات اٹھاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی سب دیکھ رہے ہیں فیملیز پہ نہ جائیں. اب پرسنل لیول پہ جانا یہ ابھی ریسنٹلی 3-4 سال سے ہی ہو رہا ہے. کرکٹرز کی پرفارمنس پر جو تنقید کرنی ہے کریں مگر فیملی کو نشانہ مت بنائیں. ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کی شائقین سے اپیل. باسط علی نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے اس ٹیم میں کپتان ہے کون. پہلے بابر، رضوان، شاہین آفریدی اور اب سلمان علی آغا. سلمان کے بعد شاداب کو T20 ٹیم کا کپتان نہیں ہونا چاہیے. کامران اکمل کہتے ہیں PCB کو دیکھنا ہوگا کیا سلمان علی آغا کو T20 کے لیے کپتان بنانا درست فیصلہ تھا. شعیب ملک بولے شاداب کو پھر کپتان بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. سابق وفاقی وزیر نبیل گبول بڑے مہمان. کیا دلچسپ سوالاتوں کا سامنا. اور امریکی ریاست نبراسکا میں سڑک پر گڑھا پڑ گیا. سگنل پر رکنے والی 2 گاڑیاں دھنس گئیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی. گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا.